الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے یہ ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ امید ہے کہ تمہارے اندر اس کے ذریعے تقویٰ پیدا ہوگا۔ تو تقویٰ اور رمضان اور تقوی کا کیا تعلق ہے؟ بنیادی طور پر تو قرآن مجید کی یہ آیت ہی اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین روزہ رکھنے کو کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو، ایمان لانے والوں، اور روزہ رکھ کر جو تمہیں آبجیکٹو ہے روزہ رکھنے کا جو گول ہے جسے تمہیں اچیو کرنا ہے، وہ گول کس گول کو اچیو کرنا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے پورے روزے بھی تم رکھو اور روزہ رکھنے کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تقوی کی جانب تمہارا قدم نہ بڑھے۔ اگر تقوی کی جانب تمہارا قدم نہیں بڑھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے روزے ایک تو قبول نہیں ہوئے، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ تم نے روزے کو جس طرح رکھنا چاہیے تھا اس طرح تم نے روزے کو نہیں رکھا۔ تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو مخاطب نہیں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح کی پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر امید ہے، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوگا۔ دیکھیے رمضان المبارک میں تقویٰ انسان کے اندر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا روزہ رکھنے والے کو بھوکا اور پیاسا سمجھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کو ایسے کسی بھوکے اور پیاسے فرد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، ویسے تو ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے جھوٹ ویسے ہی خراب ترین چیز ہے۔ بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ ایمان والا آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، اگر جو جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، تو ایمان والا آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پھر روزہ رکھوا کر اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ رب العالمین کو ایسے کسی بھوکے اور پیاسے آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ گویا پہلی بات جس سے آدمی کو بچنا چاہیے وہ کیا؟ جھوٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جھوٹ ہی بنیادی طور پر آدمی کو شیطان کے شکنجے میں ڈالتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے زنجیروں میں۔ گویا شیاطین انسانوں کو نہیں بہکا پاتے ہیں، تو اب کیا چیز رہ جاتی ہے جو انسان کو بہکاتی ہے؟ انسان کا اپنا نفس، اپنی خواہشات نفس، جس کی بنیاد پر آدمی شیطانی کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے کے کام کرتا ہے۔ تو روزہ رکھ کر جو پریکٹس اللہ رب العالمین نے کروائی وہ کیا کروائی؟ دیکھو جو تمہارے سونے کا ٹائم ہے تم اس ٹائم پہ اٹھو۔ کیا ہوئی؟ ایک پروٹوکول ہے، ایک پروسیجر ہے، اس کو تم فالو کر رہے ہو۔ گویا کسی پروٹوکول کو، کسی پروسیجر کو فالو کروانا اللہ رب العالمین نے سحری کے ٹائم پہ اٹھایا۔ پھر دوسرا پروٹوکول یہ دیا کہ تم نہ کھاؤ گے، نہ پیو گے، نہ مباشرت کرو گے، نہ بیوی کے پاس جاؤ گے۔ تو جب یہ تین چیزیں حرام ہیں تم اس پروٹوکول کی پابندی کرو گے۔ گویا تم رک رہے ہو، کس وجہ سے رک رہے ہو؟ کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ روزہ رکھ کر ان چیزوں سے رکنا ہے۔
پھر کیا کرتے ہو؟ تیسرا پروٹوکول کیا ہے کہ تم افطار کچھ کھاؤ پیو گے نہیں. کس وقت کھاؤ گے؟ جب مغرب کی اذان ہو جائے گی, جب سورج غروب ہو جائے گا تب تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. گویا ایک پریکٹس ہے, اس پریکٹس کے پیچھے بہت بڑا ایک فلسفہ, ایک فینومینا ہے. کیا فینومینا ہے؟ کہ تم نے اللہ کا بندہ بننا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. تو اس ماہ رمضان المبارک میں پورے ایک مہینے تمہیں ایسی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ تم اپنی آئندہ زندگی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا جو طریقہ ہے, جو پروٹوکول ہے, جو پروسیجر ہے, اس کے مطابق تم اپنی زندگی کو لے کر چلو. تو تقویٰ بنیادی طور پر کیا ہے؟ ایک تو کسی پروٹوکول کو فالو کرنا, ایک تو کسی پروسیجر کے مطابق زندگی گزارنا, ایک کسی بتائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا, اور دوسرا کیا ہے؟ خوف, اللہ رب العالمین کا ڈر کہ اس نے فرمایا ہے اگر میں اس طرح نہیں چلا تو دو نقصانات ہوں گے. پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ٹوٹے گا, اللہ رب العالمین ناراض ہوں گے. پہلا نقصان یہ ہوگا. دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ یہ تمہارا ذاتی نقصان بھی ہے. تم اگر اس پروٹوکول کو فالو نہیں کر رہے ہو, تمہارے اندر وہ تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا ہے, تم متقی نہیں بن رہے ہو, تو تم گویا اپنا نقصان کر رہے ہو. اپنا نقصان کس طرح کر رہے ہو؟ قیامت کے روز تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے, چونکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈر کر اس کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے ہو. تم اللہ رب العالمین سے ڈرتے نہیں ہو, خوف نہیں کھاتے ہو, اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے ہو, تو نافرمانی کے نتیجے میں تم جہنم میں جاؤ گے. ایک تو تمہارا نقصان یہ ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ تمہاری دنیاوی زندگی, جو جسمانی زندگی اور دنیاوی زندگی ہے, وہ بھی خراب ہوگی. تمہیں لوگ جھوٹا سمجھیں گے, جھوٹ اگر بولتے ہو. تم اگر حرام کھاتے ہو تو لوگ تمہیں حرام کھانے والا سمجھیں گے. تمہارا اعتبار لوگوں پر سے اٹھ جائے گا. تمہاری کوئی حیثیت, عزت تمہاری معاشرے میں نہیں رہے گی. تمہارے بارے میں رائے لوگوں کی ٹھیک نہیں رہے گی. اسلامی معاشرہ تو بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب سارے کے سارے سچے لوگ ہیں, سارے کے سارے لوگ تقوی کی بنیاد پر چلنے والے ہوں, ایک دوسرے پر زیادتی کرنے والے نہ ہوں, ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوں. تو انفرادی زندگی جڑی ہوئی ہوتی ہے خاندانی زندگی سے, انفرادی زندگی جڑی ہوئی ہوتی ہے معاشرتی زندگی سے. خاندانی زندگی میں تمہارا کوئی وہی نہیں ہوگا, تمہارا کوئی جسے کہیے اعتبار نہیں ہوگا, تمہارے بارے میں اچھی رائے نہیں ہوگی. تمہارے بارے میں یہ ہوگا کہ ظالم ہے, غصہ کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, حرام کماتا ہے, اس کے اندر فلاں فلاں برائیاں ہیں, خرابی ہے اس کے اندر, اس سے تو اللہ بچائے. خاندانی زندگی میں یہ پرابلم, رشتہ دار دور, کوئی کام آنے والا نہیں, معاشرے میں لوگ تم سے متنفر, تم سے نفرت کھانے والے لوگ. تو تقوی بنیادی طور پر ایک اللہ رب العالمین اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا, اسی کا نام تقوی ہے. حضرت کعب سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے کعب, تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر, تمہارا گزر کبھی کسی ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جس کے دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ فرمایا کہ ہاں, بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرا ہوں. تو حضرت کعب نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ اپنے دامن کو سمیٹتا ہوں, بچتا بچاتا اس کے درمیان سے نکلتا ہوں. فرمایا بس یہی تقویٰ ہے کہ شیطان اپنے کانٹے لیے ہوئے, تمہاری خواہشات نفس اپنے کانٹے لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں اور تمہیں چبو رہی ہیں, تمہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ تم اس میں الجھ جاؤ. تو شیطان سے بھی بچنا ہے اور اپنی خواہشات نفس سے بھی بچنا ہے. تو رمضان المبارک کا روزہ اس کی پریکٹس کرواتا ہے, اس کی پریکٹس آدمی کو ہو جاتی ہے. میں تو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جو میرے ساتھ پیش آیا. وہ سال جس سال کراچی میں ہیٹ اسٹروک سے 3-4 ہزار لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا, اس سال ایک کچی آبادی جو غریب لوگوں کی تھی, بہت ہی کچی آبادی تھی, عصر کی نماز کے بعد میں وہاں پہ قرآن مجید سنا رہا تھا, مطالعہ قرآن پیش کر رہا تھا. تو بچے بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے اس محفل میں. تو ایک 12-13 سال کے بچے سے میں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے روزہ رکھا ہے؟ 14 سال اس کی عمر ہوگی, 12-13-14 سال اس عمر کا بچہ تھا. میں نے پوچھا کہ بیٹا تم نے روزہ رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں انکل میں نے روزہ نہیں رکھا ہے. میں نے پوچھا کہ بیٹا اب تو روزہ رکھنے کی تمہاری عمر ہے, تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ انکل وہ گرمی بہت زیادہ ہے, امی ابو منع کرتے ہیں کہ روزہ مت رکھو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا اب روزہ رکھو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں جمعے کو رکھوں گا یا اتوار کو رکھوں گا, جو بھی اس نے کہا مجھے یاد نہیں ہے, جمعہ کا یا اتوار کا, چھٹی والے دن کی بات کی اس نے. میں نے کہا اچھا تم جب جمعے کی نماز پڑھنے جانا, جس دن روزہ رکھو اس دن جمعے کی نماز پڑھنے جانا, اور جمعے کی نماز کے لیے جب وضو تم کرنے لگنا تو ایسا کرنا کہ کلی کرتے وقت پانی کے 2-3 قطرے اپنے حلق کے نیچے لے جانا. ابھی میں نے اتنی سی بات کہی تھی کہ وہ ایک دم سے کہنے لگا انکل یہ کیا بات کر رہے ہیں, میرا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا تو کس کو پتہ چلے گا؟ تو وہ 12-13 سال کا بچہ, کچی آبادی کا رہنے والا, جو پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, جو جواب دیتا ہے وہ سنیے.
ہم سب کو بھی معلوم ہے وہ جواب یہ دیتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ چلے، اللہ رب العالمین کو معلوم چل جائے۔ دیکھیے ہمارا 12-13 سال کا بچہ بھی اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے حلق کے نیچے اترنے والے پانی کے قطرے کو دیکھ رہا ہے، اسے حلق کے نیچے نہیں جانا چاہیے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہمارا بچہ بھی جانتا ہے، ہم سب بھی جانتے ہیں کہ جھوٹ، حرام، یہ سب چیزیں تقوی کے خلاف ہیں۔ تقوی ہے ہی اس چیز کا نام کہ ان برائیوں سے بچا جائے، ان بیماریوں سے بچا جائے۔ گالی ہے، نظر بد ہے، فحش ہے، کسی پر زیادتی ہے، ظلم ہے، نماز کا نہ پڑھنا ہے، یہ سارے احکامات ہیں اللہ رب العالمین کے۔ ان احکامات کو توڑنا تقوی کے برخلاف ہے، ان احکامات کی پابندی کرنا تقوی ہے۔